الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ چیز اور وہ کام مردود ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کی راوی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام دین کا حصہ نہیں ہے اور کوئی شخص اس کو دین کا حصہ سمجھ کر یا اس کو ثواب سمجھ کر یا گناہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو ثواب ملے گا، یہ کام نہیں کروں گا تو گناہ ملے گا، اس طرح اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لیتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رد ہے، اور یہ بدعت، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس حدیث شریف کے پڑھنے کا مقصد رجب کے مہینے کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہمارے ہاں ثواب سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز ثواب ہے، یہ کرنا ثواب ہے، حالانکہ ان کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ ان میں سے ایک چیز 27 رجب کو عبادت کی جاتی ہے اور پھر 27 رجب کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ 27 رجب کی عبادت اس نیت سے کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج اس رات کو ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شب معراج کون سی ہے، کون سی رات ہے۔ اس کے اندر مورخین کے 36 اقوال ہیں، 36۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، بعض نے کہا ہے کہ رجب میں ہوئی ہے، پھر کس سن میں ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے 5 نبوی کو ہوئی ہے، بعض نے کہا ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، بعض نے کہا ہجرت سے 1 سال 6 مہینے پہلے ہوئی۔ 36 اقوال ہیں اس کے اندر۔ تو اس اتنا اختلاف ہونا، سب سے پہلے تو یہ متعین ہی نہیں کہ معراج کس رات کو ہوئی تھی۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ اسی رات کو شب معراج ہوئی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس رات کو آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ رات بہت فضیلت والی تھی جس رات آپ تشریف لے گئے، لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی میں 15 سال 16 سال یا 18 سال مزید گزرے ہیں، لیکن نہ آپ نے نہ آپ کے صحابہ نے اس رات کو یا اس دن کو کوئی فضیلت اور کوئی اہمیت نہیں دی جس میں آپ نے اس رات کی عبادت کا خصوصی اہتمام کیا ہو یا اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام کیا ہو۔ بلکہ ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ منع کیا ہے، باقاعدہ منع کیا ہے کہ اس دن کا روزہ مت رکھو، اس لیے کہ ہم سے پہلی امتوں کے لوگ یہ روزہ رکھتے تھے، آپ نے منع فرمایا کہ یہ روزہ نہیں رکھو۔ تو ایک تو اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ 27 رجب کی رات کی عبادت کی یا 27 رجب کے روزے کی کوئی فضیلت الگ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو کوئی خصوصی فضیلت سمجھتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ ہم کسی چیز کو اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضیلت والی ہے جب وہ ثابت ہو۔ اگر 10 محرم کے روزے کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو وہ ثابت ہے، اگر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ ثابت ہے۔ تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا اور اس کو شریعت قرار دینا کہ اس سے ثواب ملے گا، اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، یہ کوئی ہمارے اور آپ کے گھر کا دین نہیں ہے کہ میرے جی میں جو آئے میں اس میں اضافہ کر دوں، آپ کے جی میں جو آئے اس کا اضافہ کر دیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اور یہ دین ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ نے بتایا ہے، تو جو کچھ انہوں نے بتایا وہی دین کا حصہ ہوگا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 27 رجب میں ہم اس رات کو تو بڑے شوق سے مناتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا آسان کام ہے، سال میں ایک دفعہ رات مناؤ، بس مزے کرو پورا سال۔ اور 27 رجب کو جو چیزیں آپ کو دکھائی گئی تھیں، جو آپ کو جنت جہنم کی سیر کروائی گئی کہ جہنم میں فلاں عمل کرنے والے کو یہ سزا ہو رہی ہے، یہ سزا ہو رہی ہے، یہ سزا ہو رہی ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اس وقت آپ پر نمازیں فرض کی گئی کہ آپ کی امت پر یہ نمازیں فرض ہیں، پہلے 50 تھی، پھر کم ہوئی، پھر کم ہوئی، 5 ہو گئی، تو نمازوں کا اہتمام تو ہم نہیں کرتے، حالانکہ یہ اس کا خاص تحفہ تھا معراج کا۔ اسی طرح جہنم میں آپ کو جب لے جایا گیا کچھ لوگوں سے تو ان کا سر بار بار کچلا جا رہا تھا، دوبارہ سر ٹھیک ہوتا تھا، پھر کچلا جا رہا تھا، پھر ٹھیک ہوتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں کے وقت جن کا سر بھاری ہو جاتا تھا. اب یہ سبق تو ہم نے بھلا دیا رجب کا، معراج کا یہ سبق تو ہم نے بھلا دیا، اور روزہ رکھنا اور ایک رات کی عبادت کرنا اور اس کے اندر حلوے پکانا، یہ چیزیں ہمیں یاد رہ گئیں. اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کہ ان کے جسم کے آگے پیچھے گوشت کے چیتھڑے اور طرح طرح کی چیزیں لٹکی ہوئی تھیں اور بہت سارے کانٹے ان کو چبھ رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جن کے سامنے صاف اور حلال اور پاک گوشت بھی رکھا ہوا ہے اور سڑا ہوا ناپاک گوشت بھی رکھا ہوا ہے، اور صاف گوشت سے ان کو روک لیا گیا ہے اور ناپاک اور گندا گوشت کھانے پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام جگہ پر جا کر رات گزارا کرتے تھے، یا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام جگہ پر رات گزارا کرتی تھیں. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں، بہت تفصیلی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایک گناہ کے بارے میں بتایا گیا. تو اب یہ سارے اسباق امت کو حاصل کرنے چاہیے تھے معراج سے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور اس چیز کو اختیار کر لیا جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. اسی طرح 22 رجب کے کنڈے، اس دن حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوہ پوری پکائی جاتی ہے اور اس کو بھی ثواب سمجھا جاتا ہے، اور اس کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. حالانکہ ان کی پیدائش رمضان میں ہوئی ہے، ان کی وفات شوال میں ہوئی ہے، رجب کے مہینے میں نہ ان کی پیدائش ہوئی ہے نہ ان کی وفات ہوئی ہے. اور ان کی نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن آپ حلوہ پکائیں گے یا حلوہ پوری پکائیں گے. آپ مجھے بتائیں کیا عرب کے کلچر میں حلوہ پوری کا تصور تھا؟ کیا اس زمانے میں صحابہ نے؟ اب اگر یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ فضیلت ہم حاصل کر رہے ہیں. افریقہ کے مسلمان کیا کریں گے؟ امریکہ کے مسلمان کیا کریں گے؟ آسٹریلیا کے مسلمان کیا کریں گے؟ تو یہ ثواب سارا صرف ہمیں مل رہا ہے اور کسی کو نہیں مل رہا. کسی چیز کے بدعت ہونے کی یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہوتا. اسلام عالمگیر مذہب ہے. اسلام کی ساری تعلیمات ایسی ہیں جس پر دنیا کے کونے میں جنگل میں رہنے والا انسان بھی عمل کر سکے. اگر ہم عمل کر سکتے ہیں، کراچی والے کر سکتے ہیں، پنجاب والے نہیں کر سکتے، پنجاب والے کر سکتے ہیں تو KPK والے نہیں کر سکتے، تو یہ اسلام کی کون سی تعلیم ہوگی؟ یہ تو انسان کو ایسی چیز کا مکلف بنانا ہے جس کا انسان طاقت ہی نہیں رکھتا. تو اس لیے رجب کے حوالے سے جتنی چیزیں مشہور کی گئی ہیں، سوائے اس ایک دعا کی جو میں نے پڑھ کر سنائی تھی آپ کو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یہ دعا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں کی جاتی ہیں فضیلت سمجھ کر، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا، اگر ہم نے 27 رجب کا روزہ رکھ لیا تو کیا ہو گیا، اگر 22 رجب کے ہم نے کنڈے پکا لیے تو کیا ہو جائے گا. یہی ہو جائے گا کہ اسلام کا مطلب ہے شریعت کی اتباع کریں. آپ ہو سکتا ہے آج بھی کسی نے حلوہ کھایا ہو، آج بھی کسی نے حلوہ پوری کھائی ہو، اسلام آپ کو منع تو نہیں کرتا کہ آپ حلوہ پوری کھائیں. آپ آج بھی کھلائیں، کل بھی کھلائیں، پورا سال لوگوں کو حلوہ پوریاں کھلاتے رہیں. لیکن یہ آپ نے دن جو خاص کیا اور دن خاص کرنے کے بعد آپ نے اس کو شریعت کا نام دیا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کام کو شریعت کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں. ورنہ سارا سال آپ حلوے کھاتے رہیں، دیگے پکاتے رہیں، حلیمے پکاتے رہیں، کوئی مولوی صاحب آپ کو منع نہیں کرے گا. لیکن جب آپ شریعت کے نام سے حلوہ پکا کر اس کو فضیلت کی بات بتلائیں گے تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اور ان دنوں میں اگر کوئی کرتا ہے، اگرچہ وہ اس نیت سے نہ کرے، اہل بدعت کے ساتھ تشبہ کی وجہ سے یہ پھر بھی ممنوع ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے مکمل بچنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ چلے معراج کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سفر تھا اس سے ہمیں کیا درس ملا، کن کن فرائض کا اہتمام کرنے کا حکم ملا، کن کن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بات کہ اسلام نام ہے اس چیز کا کہ جو قرآن اور حدیث میں بتلا دیا گیا اس پر عمل کریں، جس سے منع کر دیا گیا اس سے رک جائیں. اپنی مرضی سے انسان جتنا بھی اچھا کام کر لے،
اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر اس کو شریعت سمجھتا ہے تو الٹا گناہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رحمتک۔